والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. دوستو، کل کی رات اللہ تعالیٰ اگر لیلۃ القدر کی تو ہم سب کا نام اس میں لکھ دے اور برکت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں. پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی میں نے آپ کو تفصیلی روایت سنائی تھی. بیت اللہ پہ لا کے جھنڈا نصب کرتے تھے اور پوری دنیا کے اندر فرشتے پھیل جاتے ہیں. اور جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر وہ مسلمان جو شب قدر میں نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، مناجات کر رہا ہو، عبادت میں مشغول ہے، تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اہل ایمان سے. یہ اطلاع کس نے دی ہم کو؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم جن خوش نصیب لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل پسیج جاتا ہے. پسیجنا سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے جی. دعا مانگ رہا ہے، اچانک اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، گرگرانے لگا. ہمارے اردو میں بولتے ہیں جسم کا سحر جانا. جی رونگٹے کھڑے ہو گئے. جی کیا کھڑے ہو گئے؟ بل بلا کے رونے لگا. جی اللہ کی طرف ایک دم اٹوٹ متوجہ ہو گیا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس سے جبریل علیہ السلام کا مصافحہ ہو گیا. یعنی جبریل علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا؟ ٹچ کر دیا. وہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک درخت ہوتا ہے، ہم لوگ بچپن میں اس کو بولتے ہیں چھوئی موئی. جی پنڈ لوگوں کو معلوم ہے، ہم گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہے. تو ہم بچے لوگ کیا کرتے تھے، وہ سب درخت کے پتے اس کے کھلے رہتے ہیں، بس آپ نے اس کو ہاتھ لگایا وہ سارے پتے. یہ شہر والوں کو نہیں پتا، ہم جیسے لوگوں کو پتا ہے. اچھا پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے تو سارے پتے اوپن ہو جاتے ہیں. ہم اس کو گاؤں کی پنڈ کی زبان میں بولتے ہیں چھوئی موئی. بس ہاتھ لگایا کلوز ہو گیا. جی اتنا حساس ہے. تو کشمیر میں ایک درخت بھی ہے، اس کا نام ہے آدم خور. کشمیری ہے نا وہ کوئی؟ چلو اس درخت کا نام کیا ہے؟ وہ درخت جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے رینج میں کوئی بھی انسان جاتا ہے تو اس کی شاخ اس پر جھک کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور چپک جائے گی. جب پورے جسم کا خون چوس لے گی چھوڑ دے گی. یہ درخت ابھی بھی کشمیر میں ہے. حکومت اس کے چاروں طرف باؤنڈری کر دیتی ہے تاکہ کوئی چھو نہ سکے. اور زیادہ ہوتے ہیں تو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک میعاد ہے کہ اتنے سال کے بعد یہ کام یہ کرتا ہے درخت.
تو جب درخت میں یہ صلاحیت ہے کہ خون چوس لے، چھوئی موئی کے پتے میں صلاحیت ہے کہ پتا کو ٹچ کرتے ہی وہ جی ایک پرندہ ہے، غالباً اس کا نام ہے کاخ، رشیا میں ہوتا ہے۔ جب شدید برف باری ہوتی رشیا میں تو ہمارے ملکوں میں، ایشیا کے ملک میں آ جاتا ہے، انڈا اس کا وہیں ہوتا ہے۔ کہاں؟ رشیا میں۔ اور یہیں سے وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر کے تصور کرتا ہے کہ میں اپنے انڈے پہ بیٹھا ہوا، اور یہاں سے رشیا کے اندر اپنے بچوں کو ہیٹ پہنچاتا ہے انڈے کو، تاکہ انڈا خراب، اور میعاد جب پوری ہو جاتی ہے تو انڈے سے بچے نکل جاتے ہیں جی۔ تو جبریل جو سرخیل ملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، کتنے مبارک ہیں آپ لوگ کہ ان سے جب وہ مصافحہ کرتے، ٹچنگ کرتے اس کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پسیجنا کا جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جی۔ قرآن کریم کہتا ہے تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کل پر رات ہے، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا کر دے، کہو آمین جی۔ انسان کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہونا یہ ہوتا کیوں ہے کہ جبریل اس دنیا کے ہیں نا بھائی جہاں کوئی گناہ شنا نہیں ہے، وہ ایک دم نور ہی نور ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹچ کرتے ہیں کسی ایمان والے کو تو اس کی ٹچنگ سے، ان کے چھونے سے، مصافحہ کرنے سے، یہ جو ہمارے جسم میں قلب یا قلب میں روح ہے، تو اس روح کو، یہ روح دنیا کی نہیں، مومن کی روح ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 آسمان کے اوپر عرش کے نیچے، پہلے میں بتا چکا ہوں کہاں سے آئی ہے، 7 آسمان کے اوپر سے، عرش کے نیچے سے آپ سب کی روح آئی ہوئی ہے۔ جب ہماری روح وہاں تھی تو جبریل علیہ السلام سے تو ملاقات ہوئی ہوگی جی، ہوئی نہیں ہوئی؟ تو ہم اس دنیا میں آ گئے، اور آنے کے بعد اس جسم میں ہم اللہ کے حکم سے، ہماری روح موجود ہے، اللہ کرے ہماری روح پاک ہو اور ہم اس کو ناپاک نہ کریں۔ تو جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں، چھوتے ہیں، تو اس روح کو وہ دنیا یاد آ جاتی ہے۔ کون سی دنیا؟ ایک۔ دوسرے یہ کہ ہم نے جتنا بھی گناہ کیا ہوا ہے، جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافحہ ہوتا اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، سارا گناہ مائنس میں جاتا، اور جبریل میں جو ملکی قوت ہے، نورانی قوت ہے، نورانی طاقت ہے، وہ ہمارے ایمان کے بقدر ہمارے قلب میں لوڈ ہو جاتی ہے۔ جب ایک چیز مائنس ہوئی یا دوسری پلس ہو گئی تو اس کو عالم آخرت یاد آ جاتا ہے، اس کو اللہ کی صحبت یاد آ جاتی ہے کہ ہم تو اس دنیا کے رہنے والے تھے، ہم یہاں کہاں آ کر کے پھنس گئے۔ تو یہ گر گرا کے بلبلا کر کے رونے لگتا ہے، معافیاں مانگنے لگتا ہے، اور جو بھی اس وقت اس کے الفاظ نکلتے ہیں یہ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ جبریل نے اس کو چھو دیا۔ اللہ کرے ہم سب سے مصافحہ ہو، اور ہر سال ہو جی، مصافحہ ہو۔ اور میں ایک روز کتاب پڑھ رہا تھا مولانا ادریس صاحب کاندلوی کی، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث ہیں، ہمارے دیوبند میں پہلے استاد تھے، وہ جب ملک بٹا تو آ گئے۔ ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ مومن مسلمان جب حالت وضو میں اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو موت کے وقت اس کے جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ باوضو ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ یہ نعمت ہم کو بھی دے دیجیے۔ تمنا تو رکھنی چاہیے نا، تمنا رکھنی چاہیے، دینے والا تو اللہ ہے، ہم تو کسی کو نہیں کچھ دیتے، وہ اپنے فضل سے ہم کو مسلمان بنایا، سب کچھ عطا کیا۔ تو دوستو بات مختصر یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ دعا میں انسان کو رونا کیسے آتا ہے. میں اس پر بہت بات کر چکا ہوں صحت کے زمانے میں. اپنے کو کیا بتاؤں میں آپ کو, اللہ کو پٹانے کا کیا طریقہ ہے. دیکھو میں ٹھیٹھ اردو بول رہا ہوں اس پر, دیہاتی زبان. اللہ کو بولو, یہ جملہ تو تم لوگ دوسرے کے لیے بولتے ہو یار. یہ جتنے نوجوان بچے ہیں یہ سب ہنس رہے ہیں, کہیں اور پہنچ گئے. اللہ کو پٹانا, پٹایا ہے کبھی کسی کو؟ دیکھو اپنا راز نہیں بتاؤ گے, ہم کو مت بتاؤ بھائی. اللہ کو پٹانا ہے, اللہ کو منانا ہے. جی اللہ کو کیسے مناؤ گے؟ بتا بیٹا اللہ کو کیسے منائیں گے؟ میں اس پر بہت بات کر چکا اس مسجد میں, 24 سال ہو گئے. اب ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے. جی نا 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 دانش بتائے گا جی. اب وہ بتاؤں گا تو پھر لمبا ٹائم لگ جائے گا یار, میں تھک جاتا ہوں یار. میں نے 2 دن پہلے حضرت علی کا قول نقل کیا تھا. نا نہیں آیا نا. اللہ کے سامنے کو, اللہ میں تو وہی ناپاک قطرہ ہوں. اگر گٹر میں ہو چلا جاتا تو کیڑا بنتا, لوگ ناک بند کر کے گزر جاتے. اس سے اللہ خوش ہوتے. جی اللہ پہلے میں نطفہ تھا اور اس وقت اب پیٹ میں غلاظت لیے پھر رہا ہوں. اب مر جاؤں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ جیفہ, مردار. تو اے اللہ, نہ پہلے میں کچھ تھا, نہ ابھی کچھ میں ہوں, اور نہ مرنے کے بعد کچھ رہوں گا. سب کچھ تو آپ ہی ہیں. جی اے اللہ, یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا. کس سے؟ ایک ناپاک قطرے سے بنا دیا آپ نے. اب اللہ تعالیٰ کو اس کو مختلف انداز سے اپنی پستی, خستگی, نیستی, وہاں ایم مت جوڑ دینا. یہ تم لوگوں کے اندر بڑی بیماری ہے. بڑی سب میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ. نو. شیطان نے کہا تھا انا, تو اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو تیرے رب کی. شیطان یہی نے کہا تھا انا خیر منہ, میں آدم سے اچھا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا, انک رجیم, جا تو لعنتی بک. اور آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا ہے جنت میں. تو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا, اللہ میں نے اپنی جان کو تباہ و برباد کر دیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اے اللہ جو گناہ ہونے سے پہلے میری اندرونی کیفیت تھی, حالت تھی, وہ اب نہ رہی, تو اے اللہ وہ حالت پلٹا دیجئے. میں نے ترجمہ دوسرا کر دیا آج میں نے. وَإِن لَّمْ, یہ آپ کو مزہ آنے کے لیے تغفر لنا کرنا کہ ہمارے اوپر ایک حالت آ گئی, جسم کا کپڑا اتر گیا, میں ننگا ہو گیا. پہلے تو ننگا نہیں تھا, تو اللہ وہ پہلی والی حالت ہم کو عطا کر دیجیے. تو اللہ کو منانا, پٹانا, تو انشاءاللہ العزیز روزانہ. اور دیکھو دوستو, ہمارے بامبے میں ایک بزرگ تھے, ابھی انتقال کر گئے بیچارے, بہت بڑے بامبے والے سب جانتے ہو, مولانا منیر صاحب کالینا کے نام سنے ہوں؟ بہت بزرگ آدمی تھے, مستجاب الدعوات تھے. وہ میرے گھر بھی آ چکے ہیں, بہت محبت کرتے تھے مجھ سے بیچارے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. تو وہ کہتے تھے عادت ڈالیے کم سے کم روزانہ 10 منٹ دعا مانگنے کی. یہ دعا مانگنا گزر چکا پہلے درس میں ہمارے. عادت ڈالنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک آدمی دعا مانگتے اور اس کے بعد طبیعت اوٹھ جاتی ہے, تو مانگنے میں شرم کیسی بابا. تو عادت ڈالو, گھڑی سے 2 منٹ ہو جائے تو 3 منٹ, 4 منٹ, بڑھاتے بڑھاتے اس کی لمٹ کو لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں کہ آپ نے 2.5 گھنٹے سجدے میں دعا مانگی. کتنا؟ 2.5 گھنٹہ. تو کوئی چیک باؤنس ہو گیا تھا کیا حضور کا؟ بتاؤ اللہ سے. اما عائشہ کہتی ہے مجھے بھی خطرہ ہو گئی, تو چلے گئے اللہ کے پاس. مسلم شریف میں روایت ہے, میں سنا چکا ہوں آپ کو.
تو میں کان کے لے گئی سجدے کے قریب حضور کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پڑھ رہے اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ تو میری جان میں جان آ گئی انشاءاللہ۔ دوست چلو دعا مانگ لو، لیٹ ہو جاتا ہے۔